ویلکم بیک پیارے بھائی اور بہنوں اور پیارے پیارے بچوں، میرے تمام سننے والے پاکستانی، انڈین، بنگلہ دیشی اور پختون جہاں جہاں بھی ہماری آواز سن رہے ہیں، ہیلینک اردو ریڈیو سروس سے سید محمد جمیل اور الحاج بشیر شاہ صاحب آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اب ہم پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں۔ الحاج بشیر شاہ صاحب سے کہوں گا کہ کچھ پیغامات ہیں۔ یہ گولڈ گروپ آف کمپنیز جو براک کمپنیز نے بڑا اچھے طریقے سے جو ہے گوندرا چینل ابھی شروع کرنے والے ہیں، ایک نئی تخلیقی آئینہ دار عوامی امنگوں کے ترجمان یورو فوٹوز آپ سب کی ملاقات کا مرکز براک ٹریول، سفر بخیر۔ ارزاں ٹکٹوں کے لیے صرف براک ٹریول یاد رکھیے، اور اپنوں سے بات کرنے کے لیے آج کے شاہکار کارڈ جو ہیں بہت اچھے ان سے مل سکتے ہیں، اور اب حالیہ امیگریشن کے بارے جو کچھ قوانین ہیں وہ بھی ان کا کتاب وہاں جا کے لے لیں۔ یہ سارے اراکین جو ہیں وہ سب آپ کی خدمت کے لیے وہاں کوشاں ہیں، آپ ایسے کریں وہاں جائیں، اور فون نمبر 2105246600 پر فون کر کے جو کچھ پوچھنا پوچھ بھی لیں۔ تو میں چلتا ہوں اب شاہ صاحب، آ گیا وہ مرحلہ جہاں پوری دنیا جو ہے آپ کے انتظار میں ہے۔ ذرا یہ بتائیے ریڈ کارڈ کے بارے آج آپ مجھے تفصیلاً اپنے سننے والوں کو بتائیں گے، کیونکہ آپ نے پچھلے ہفتے بھی وعدہ کیا تھا، آج آپ کی جان نہیں چھوڑنے والے ہم۔ بتائیے ریڈ کارڈ کے بارے کیا تفصیل ہے آپ کے پاس؟ حاجی صاحب، میں ایک درخواست یہ کروں گا اپنے تمام سننے والوں سے کہ اب اتنی ہم دن بدن اتنی سہولتیں دے رہے ہیں اپنے اس پروگرام کو۔ اب آپ دیکھیں کہ ہم نے یوٹیوب پر یہ پروگرام جو ہے، آج ہم یہ پروگرام کر رہے ہیں تو کل یہ یوٹیوب پر اپلوڈ ہو جائے گا، اور آپ اینی ٹائم اس کو کلک کر کے سن سکتے ہیں۔ ہم نے جو باتیں کہی ہوتی ہیں بڑی ذمہ داری سے اور بڑی تفصیل سے ہم اس کا احاطہ کرتے ہیں، آپ تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن افسوس کہ بہت سارے لوگ ٹیلی فون کرتے ہیں اور وہ سنی سنائی باتوں پر کہ جی آپ نے اپنے پروگرام میں یہ بات کہی تھی، آپ نے یہ بات کہی تھی، جس کا دور تک واسطہ نہیں ہوتا۔ تو اس لیے میں گزارش کروں گا کہ آپ خود اپنے کانوں سے اچھے طریقے سے اس پروگرام کو سنیں، تاکہ آپ کو معلوم ہو کہ میں نے کیا تفصیل بتائی ہے۔ کچھ لوگ اس کو توڑ موڑ کر دوسروں تک پہنچاتے ہیں، دوسروں سے تیسروں تک، تو بات جب سفر کرتی ہے تو وہ تبدیل ہوتی جاتی ہے۔ تو بہرحال اب آپ کے سوال کی طرف آتے ہیں کہ ریڈ کارڈ، جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ ہیلینک اردو ریڈیو سروس کی یہ جو نشریات ہے اس میں جو تفصیل بتائی جاتی ہے، تکبیر ٹیلی ویژن کا جو پروگرام ہے امیگریشن اسائنمنٹ، اس میں بھی مجھے موقع دیا جاتا ہے، اور ابھی پچھلے دنوں ریکارڈنگ ہوئی ہے، اور یہ اتوار کو امید ہے کہ یہ پروگرام، ابھی وہ ریپیٹ پروگرام پہلے والا چل رہا ہے کچھ ٹیکنیکل پرابلمز کی وجہ سے، لیکن ہے کہ آئندہ اتوار کو، کل میرا خیال ہے کہ یہ جو نیا پروگرام میں نے ریکارڈ کروایا ہے یہ ریڈ کارڈ کے متعلق، اسائلم کے قانون کے متعلق، اور اس میں دوبارہ میں نے وہ ایڈی کی ویویوسی کا پھر میں نے احاطہ کیا ہے، کیونکہ بہت سارے ابہام ابھی تک اس میں ڈس انفارمیشن جو ہے وہ پھیلائی جا رہی ہے، تو اس کو میں نے دوبارہ ریکارڈڈ کروایا ہے میں نے، تو وہ آپ تک پہنچ جایا کرے گا۔ اس میں یہ ہے کہ یہ پچھلے دنوں جو اسمبلی میں مسودہ قانون جو ہے جس پر بہت زیادہ تفصیل سے بحث ہوئی، اوپن بحث ہوئی، اور پبلک میں بھی یہ لانچ کیا گیا، ان کی رائے لی گئی، پارلیمنٹ میں اس میں سیر حاصل گفتگو ہوئی، اور حکمران جماعت پاسوک اور نیا ڈیموکراتیہ نے دونوں نے مل کر متفقہ طور پر اس قانون کو پاس کیا ہے۔ اس میں بہت ساری چیزوں کا احاطہ کیا گیا ہے، لیکن ابھی میں گزارش کروں گا کہ وہ لوگ سب انتظار کریں۔ ابھی صرف قانون پاس ہوا ہے، قانون جب پاس ہوتا ہے اس کے بعد اس کی تشریح اور اس کا جو نوٹیفکیشن ہوتا ہے کہ اس کو کیسے امپلیمنٹ کرنا ہے وہ زیادہ اہم ہوتا ہے، وہ ابھی تیاری کے مراحل میں ہے، اس میں شاید 1 ماہ کا عرصہ لگ جائے یا اس سے بھی زیادہ، کیونکہ یہ ایک نئی چیز ہے، ایک پورا نیا سیٹ اپ جو ہے، پورا اسٹرکچر چینج ہو رہا ہے۔ پہلے تو یہ تھا کہ صرف تمام چیزیں جو تھی وہ پولیس کے پاس تھی، علاداپون تنیمہ جو ہے پولیس کا، اس اپودیفسی علاداپون اس کے انڈر تھا یہ سارا پروسیس۔ اب یہ ساری چیزیں لے لی گئی ہیں، انڈیپینڈنٹ یہ ادارہ ایک قسم کا بنا دیا گیا ہے جو اس کو اسائلم کے تمام پروسیس کو ڈیل کرے گا، رہے گا وہ انڈر پورگیو پروستاسیا تو پولیتی، یعنی پبلک آرڈر منسٹری کے انڈر ہی ہوگا وہ، لیکن انڈیپینڈنٹ ایک بورڈ ہوگا، ایک علیحدہ محکمہ ہوگا جس میں یو این او کے نمائندے ہوں گے، یورپین یونین کے نمائندے ہوں گے، یہاں کی 2-3 وزارتیں ہیں ان کے ممبر ہوں گے، اور علاداپون پبلک آرڈر منسٹری کے بھی 2 نمائندے ہوں گے۔ وہ یہ سارا سٹرکچر جو ہے وہ بلڈ کریں گے، کیسے کیا کیا ہونا چاہیے، کون کون لوگ اس میں آ سکتے ہیں، ان سب پہ ابھی ورکنگ ہو رہی ہے۔ جب وہ کمپلیٹ ہو جائے گا تو پھر ہم آپ کو صحیح معنوں میں اس کا اردو ترجمہ
جمع کر کے بکلیٹ کی شکل میں، جیسے کہ پہلے بھی ہم نے کیا تھا، اور اس کے علاوہ تمام چینلز پر ہم اس کی تفصیل آپ کو بتائیں گے۔ اب موٹی موٹی باتیں جو اس قانون میں آئی ہیں وہ یہ ہے کہ آئندہ سے جب یہ امپلیمنٹ ہوگا تو پہلے تو تھا کہ چند جگہوں پر صرف آپ جا کر ریڈ کارڈ اپلائی کر سکتے تھے، جس طرح اتھینا میں پیٹرورالی میں آپ جاتے تھے، وہاں بہت زیادہ رش ہوتا تھا تو ایک ہی جگہ لوڈ تھا۔ اب انہوں نے تقریباً پورے یونان میں 17 جگہ جو ہیں، جو جہاں دیفتسی اسفالیا الاداپون کے دفتر ہیں پورے یونان میں، وہاں اختیارات دے دیے گئے ہیں، بالکل مختلف جگہ پہ وہاں پر آپ اپلائی کر سکیں گے جا کے۔ اس سے تو ہے کہ ایک سپلٹ ہو جائے گا، ڈیوائڈ ہو جائے گا، ایک ہی جگہ، باہر سے بھی لوگ یہیں آتے تھے، رش کم ہو جائے گا۔ اس میں پھر دوسری سب سے اہم بات یہ ہے کہ اسائلم کے لیے ہر وہ شخص جو بھی چاہے جا کے اسائلم کی درخواست دے سکے گا، ٹھیک ہے، وہ جائز ہے۔ اس میں ان پہ لازم ہے کہ ہر ایک کی درخواست وہ قبول کرے، ریسیو کرے، کوئی بھی شخص ہے۔ اب اس میں ایک چیز واضح کر دوں جو اب ہم پایا جا رہا ہے حاجی صاحب، کہ جن لوگوں نے پہلے آلریڈی اپلائی کیا ہوا ہے، یہاں میری ایک بات سننی ہے، جب وہ درخواست دیں گے تو ان کو پروٹوکول کی رسید دی جائے گی؟ جی بالکل، وہ ظاہر ہے کہ جو بھی درخواست دے گا اس کو ریسیو کرنے کے بعد وہ جو پروسیس ہوتا ہے وہ ایز اٹ از رہے گا، اس کے فنگرز ہوں گے، اس کا کمپیوٹر میں سارا ریکارڈ ہوگا، اس کی جانچ پڑتال ہوگی، اور اس کے بعد اس کو وہ ایک ٹوکن دیا جائے گا اسٹیمپ لگا کے کہ اس کو ایک ڈیٹ دی جائے گی، اس ڈیٹ کو ایکسٹینڈ بھی کیا جا سکتا ہے ڈپینڈ آن، آگے میں چیز بتاؤں گا، جو کمیٹیاں تشکیل ہوں گی ان کی درخواستوں کی جانچ پڑتال کے لیے۔ اس میں میں اس چیز پہ آتا ہوں کہ جن لوگوں نے پہلے سے درخواستیں آلریڈی دی ہوئی ہیں ان کو ریفیوز ہو چکی ہیں کمیٹیوں سے، ان کو لیٹر ملک چھوڑنے کے مل چکے ہوئے ہیں، آیا وہ دوبارہ اپلائی کر سکیں گے کہ نہیں، یہ بات ابھی واضح نہیں ہے، یہ اس نوٹیفکیشن میں واضح ہوگی، اس کا آپ انتظار کریں۔ ہم نے کچھ تجاویز دی ہوئی ہیں ان تمام سلسلے کی کہ بھئی جو لوگ اس سے پہلے اس پروسیس میں گزر چکے ہیں ان کو ایک چانس دیا جائے دوبارہ، لیکن ابھی تک انہوں نے یہ تسلیم نہیں کیا، اس کو غلط رنگ نہ دیا جائے، ابھی تک انہوں نے تسلیم نہیں کیا، لیکن جب فائنل نوٹیفکیشن آ جائے گا اس میں تمام چیزوں کی احاطہ تفصیل ہوگی، وہ ہم آپ تک پہنچائیں گے۔ اب اس کے بعد پروسیس ہے حاجی صاحب کہ انہوں نے کمیٹیاں نامینیٹ کر دی ہوئی ہیں، ترتیب دے دی ہوئی ہیں۔ کمیٹیاں بھی دو قسم کی کمیٹیاں، ایک ہے ایک کلاس پہلے درجے کی کمیٹی، جو آپ کی یہ درخواست جب آپ جائیں گے پہلی دفعہ اس درخواست کے اوپر اس کی چھان بین کر کے وہ دیکھیں گے، ابتدائیہ وہ اس وقت تک کچھ اندازوں کے مطابق 52,000 درخواستیں ہیں، کچھ کے مطابق 47,000 درخواستیں اس وقت پینڈنگ پڑی ہوئی ہیں سیاسی پناہ کی۔ ان درخواستوں کو سب سے پہلے چھان بین ان کی شروع ہوگی، لگاتار یہ کمیٹیاں ان پہ کارروائی کریں گی، ان کو اس میں یہ ہوگا کہ جو جو پتے آپ نے اپنی درخواستوں پہ لکھی ہوئی ہیں، جو جو ٹیلی فون نمبر لکھے ہوئے ہیں، ان کے اوپر آپ کو لیٹر جائیں گے، آپ کو ٹیلی فون جائیں گے، وہ ڈیلی بیس پہ وہ کمیٹیاں جو ہیں وہ آپ کو بلوائیں گی، آپ کی وہ درخواستوں کو جانچ پڑتال، آپ کا انٹرویو ہوگا، آپ سے سوال جواب ہوں گے کہ آپ نے سیاسی پناہ کیوں لینی ہے، کیا جواز ہے، کیا وجہ ہے، آپ نے ان کو بتانی ہے۔ اگر آپ کے پاس کوئی ڈاکومنٹس ہیں، کوئی ثبوت ہیں، کوئی ایویڈنس ہے، وہ بھی آپ سے مانگیں گے، وہ بے دھڑک ہو کے اگر آپ کے پاس کوئی ہے تو وہ آپ ان کو پیش کریں۔ وہ سارا دیکھنے کے بعد فیصلہ کریں گی وہ کمیٹی، آپ کی تمام ان دعووں کو، آپ کی جو سٹیٹمنٹ ہوگی، ترجمان وہاں موجود ہوگا، اس کی سہولت ہوگی آپ کے پاس۔ اس کمیٹی میں ڈاکٹر بھی ہے، یعنی نفسیاتی، وہ بھی وہاں موجود کمیٹی میں، ہر کمیٹی میں موجود ہوں گے، یہ کمپلسری بتا دیا گیا ہے کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ نفسیاتی طور پہ دبے ہوتے ہیں، وہ بیان نہیں کر سکتے، ڈرے ہوتے ہیں، تو وہ ان کی مدد کریں گے۔ یعنی ہر اس چیز کا خیال رکھا گیا ہے کہ آپ کی آواز، آپ کی جو آپ کہیں گے اس کو حوصلہ افزائی سے وہ سنا جائے، کوئی دباؤ یا کوئی ایسی خطرے والی بات نہیں ہوگی، آپ کھل کر اپنا موقف بیان کریں گے۔ ویسے وہاں جانے سے پہلے اگر ہر
آدمی جو ہے کسی کاغذ پہ لکھ لے کہ اس نے کیا وہاں دینا ہے تاکہ اس کی یادداشت محفوظ رہے. صحیح، یہ بھی ایک طریقہ کا رجحان ہے، یہ اس کے اپنے لیے. تو اس میں یہ ہوگا کہ وہ پہلی کمیٹی جب وہ فیصلہ کرے گی آپ کی دی ہوئی اسٹیٹمنٹ پر، آپ کے دیے ہوئے ایویڈنس پر، وہ دیکھیں گے کہ آیا یہ اس اسٹیٹس میں آتا ہے جنیوا کنونشن کے تحت، یو این او کے کنونشن کے تحت، ہیومن رائٹس کے کنونشن کے تحت یہ بندہ اس زمرے میں آتا ہے تو پھر تو ٹھیک ہے. نہیں آتا تو وہ وجہ باقاعدہ تفصیل سے بتائیں گے. وہ جو آپ کو ریٹن جواب دیں گی کمیٹی، اس میں باقاعدہ ریٹن جواز ہوں گے. یہ اے بی سی ڈی، ان جواز کی وجہ سے ہم آپ کی درخواست ریفیوز کرتے ہیں. جی جی. وہ جب آپ ریسیو کریں گے اس سارے پروسیس میں ایک بات سارے لوگ دھیان رکھیں، یہ سب سے اہم بات ہے، اس میں کہیں بھی چوری چھپے یا غلط قوائف آپ کبھی جمع نہ کرائیں. اس میں آپ کو پورا تحفظ دیا جائے گا، آپ کو ڈرنے کی کوئی بات نہیں ہے. اگر ایک دفعہ آپ کی درخواست پہلی کمیٹی نے ریفیوز کر دی ہے، آپ کو اختیار ہے کہ جو دوسرے درجے کی کمیٹی ہے دفتر وطنیہ ایپیٹروپی، جی، اس میں آپ اپنی اپیل اس فیصلے کے خلاف دائر کر سکتے ہیں. یہ آپ کو حق دیا گیا اس نئے قانون میں. اس میں بھی جب تک وہ آپ کی اپیل منظور ہوتی ہے اس وقت اس اپیل کے سننے تک آپ کو باقاعدہ ٹوکن چٹ دی جائے گی جس میں آپ کو کوئی خطرہ نہیں ہوگا. آپ یہاں قانونی طریقے سے رہ سکیں گے، چاہے 1 ماہ لگے، چاہے 2 ماہ لگے، چاہے 3 ماہ لگے. ایک بات اور سب سے اہم اس میں یہ ہے کہ اب اس میں دورانیہ جو ہے وہ کمپلسری لازمی کمیٹیوں کو یہ ہدایات کر دی گئی ہیں، قانونی شکل دے دی گئی ہے کہ جو بھی کوئی کیس ہے زیادہ سے زیادہ 6 ماہ کے اندر اس کا فیصلہ کرنے کی مجاز ہوں گی. اس سے پہلے تو آپ نے دیکھا کہ 4 سال 5 سال سے پڑے ہوئے ہیں لوگوں کے کیس، جو 47,000 اور 52,000 جو کیسز پڑے ہیں اسی وجہ سے پڑے ہوئے ہیں کہ کمیٹیاں ہے ہی نہیں تھی اور کبھی ان کے اجلاس نہیں ہوتے تھے، کبھی کوئی حاضری نہیں دیتا تھا. اس وجہ سے دورانیہ کے اجاگر ہونے کی وجہ سے بہت ساری جو ہے نا پرابلمز وہ دور ہو جاتی ہیں کہ آدمی جو ہے مائنڈ پک اپ کر لیتا ہے کہ 6 مہینے کے اندر مجھے ہلا یا گلا جو کچھ بھی ہوگا ہو جائے گا. 6 ماہ کے اندر انہوں نے فیصلہ فائنل حتمی دینا ہے آپ کی درخواست پہ ہر قسم کا. اس کے بعد اگر دوسری کمیٹی جو ہے اس میں بھی آپ کا کیس ریجیکٹ ہو جاتا ہے، پھر اس کے علاوہ آپ کے پاس کوئی چارہ نہیں ہے. پھر بھی وہ آخری چانس آپ کو یہ دیں گے کہ وہاں کوئی اب ویسے نہیں ہوگا جس طرح آج کل وہ ایک لیٹر دے دیتے کہ بھائی 3 ماہ کے اندر یا 2 ماہ کے یا 1 ماہ کے اندر آپ ہمارا ملک چھوڑ دیں. وہ دیں گے ضرور، لیکن اس وقت اس پہ امپلیمنٹ بھی کریں گے. بالکل وہ یہ ہے کہ اس پہ سختی ہوگی بہت زیادہ. آپ کے مکان پہ، آپ کے جگہ پہ جہاں آپ نے ایڈریس دیا ہوگا وہ اس میعاد کے بعد کمپیوٹرائز ہوگا. اگر آپ نے ملک نہ چھوڑا وہ آپ کو ایک چانس دیں گے کہ آپ اپنی مرضی سے رضاکارانہ طور پر اپنے ملک یہاں سے یہ ملک چھوڑ دیں. اس کے تمام اخراجات یونانی حکومت پے کرے گی آپ کے، صرف ٹکٹ وغیرہ کے اور آپ کے ٹریولنگ کے، باقی کوئی پیسہ فالتو ایک پیسہ بھی نہیں آپ کو دیں گے. اس کے دوران اگر آپ نے اس پہ عمل نہیں کیا تو پھر زبردستی پکڑ کر آپ کو ڈپورٹ وہ لازمی کریں گے. یہ اس قانون میں بالکل تحفظ انہوں نے حاصل کر لیا. اور کمپیوٹر میں بھی کیا ہوگا، بلیک لسٹ. ایگزیکٹلی وہ شنگن کمپیوٹر آن لائن ہے تمام یورپ میں. اب ہم آتے ہیں ان لوگوں کی طرف کہ جن کے کیس منظور ہو جاتے ہیں، وہ بہت آٹے میں نمک کے برابر ہوں گے. ظاہر ہے کہ یہاں اب اتنے لاکھوں کی تعداد میں سارے سیاسی پناہ تو نہیں ہے. جن کا سٹیٹس منظور ہو جائے گا، تمام جائز ان کی حاجتیں اور ان کے جو ان کے بیانات اور ان کے جو واقعی ہیں ان کو سٹیٹس واقعی ریفیوجیز کا مل جائے گا. وہ قانونی طور پہ آپ کو ایکسپٹ کریں گے. پھر اس کے اوپر آپ کو وہ ایسا کارڈ دیں گے جس پہ آپ یہاں قانونی طریقے سے رہ سکیں گے، یہاں کام کر سکیں گے، آپ کو پورا تحفظ حاصل ہوگا. نیکسٹ فیز پہ وہ یہ کوشش کر رہی ہیں کہ اس میں امینڈمنٹ لائیں گے کہ وہ جو سیاسی پناہ یورپین یونین نے اس کو ایکسپٹ کر لیا ہوا ہے اس سٹیٹس کو، کہ وہ دوسرے یورپ کے ممالک میں بھی جا کر کام کر سکیں گے جن کا وہ سٹیٹس اپروو ہو جائے گا. یہ ریڈ کارڈ کی سیاسی پناہ وہ ریڈ کارڈ نہیں ہوگا، ایک اور قسم کا کارڈ وہ ہوگا جو کمپیوٹرائز ہوگا. ملک وہ نہیں
جا سکتے ہیں. جی اس میں بھی وہ امینڈمنٹ لا رہے ہیں. جی جی کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ وہ اپنے ملک بھی, اگر ملک کا تو یہ اس لیے جواز ہے نا کہ ان کے ملک میں حالات ٹھیک نہیں ہے, ان کی جان کو خطرہ ہے, تو اس یہ وہ انہوں نے حلفیہ بیان دیا ہوا ہے, تو پھر کیسے جائیں گے اپنے ملک؟ جی جی تو ظاہر ہے اگر اپنے ملک جانے کے قابل ہو جائیں گے تو اس کا سیاسی پناہ کا اسٹیٹس ختم ہو جائے گا. جی جی ایک لاجیکلی بات ہے. بالکل بالکل. تو یہ باتیں ہم اس میں ذرا واضح کر دیں. اس کے علاوہ